أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاک اللہ. صدق اللہ. کن لا کے سنیا ماہی نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ گیا ہے رات پائی میرے مصطفیٰ نے چولی پھیلا کے مزہ آ گیا جدوں دیاں پھڑیاں او سوہنے نے ڈوراں نہ رہیاں تھوڑاں تے نہ پئیاں لوڑاں بھل گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کے مزہ آ گیا ابو ایوب آکھن سرداراں نو جا کے ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے آ کے بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا اے کلی سجا کے مزہ آ گیا او زیارت بھی ہو گئی تے راحت بھی ہو گئی تے اکھیاں دے نال تلاوت بھی ہو گئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری، اور یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا پورا رمضان یہ خوبصورت سا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا بہت ہی زبردست گزرا ہوگا. کیونکہ جتنا ہی بے صبری سے ہم اس مہینے کا انتظار کرتے رہے، جتنے ہی ہمیں ایک ایکسائٹمنٹ رہی اس مہینے کے انتظار میں، اور ہم نے بڑے ہی پرجوش طریقے سے اس خوبصورت سے مہینے کو، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو ہم نے گزارا، روزے رکھے، عبادات کی، اتنی ہی تیزی سے یہ رمضان بھی گزر گیا. اور آج چونکہ آخری روزہ ہے، آخری افطار ہے، اور جہاں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی عبادتیں کی، اتنی رحمتیں سمیٹی، اتنی جھولیاں ہم نے بھری، اپنے گناہوں کے توبہ استغفار کی، اتنا ہی اب دل غم زدہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم جب یہ رمضان، یہ خوبصورت سا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آئے گا، ہم اس دنیا میں موجود ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے. تو چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، چند لمحہ ہمارے پاس ہے، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہیں. ان چند لمحوں میں، ان چند منٹس کے اندر جتنا ہو سکے آپ سجدہ کر لیں، جتنا ہو سکے دعائیں مانگ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ نیکسٹ ٹائم جب رمضان آئے گا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں، جو لوگ رمضان کے سٹارٹ میں ہمارے ساتھ تھے، دعا کر رہے تھے، مل جل کر ہم سحری افطاری کر رہے تھے، اب وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب ہم ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. وہ لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. تو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ کب کہاں اپنا جو ہے یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے، ہمیں دھوکہ دے دے. تو اس لیے یہ جو تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، اس ٹائم میں اپنے رب کو راضی کر لیں، اس ٹائم میں اپنی جھولیوں کو بھر لیں، اور اس ٹائم میں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن سے گزر رہے ہیں جس کا نام کووڈ-19 ہے، اس کی 3rd ویو ہے. تو اس چند گھڑیوں میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس آزمائش سے، کیونکہ ایک بہت ہی گہری آزمائش کی گھڑی ہم لوگوں کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو اللہ کے حضور دعا کریں کہ اس آزمائش سے اللہ ہمیں نجات دے اور مل جل کر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آئیں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی مشکلات آسان کرتے ہیں، ان کی مشکلات خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا ساتھ اللہ پاک کی طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی مدد اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے اپنے لیے کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ
آپ دوسروں کی خوشیوں کا حصہ بنیں, دوسروں کی خوشیوں کی وجہ بنیں, اور خاص کر جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور چونکہ عید کا موقع آ رہا ہے, ایک خوشی کا تہوار آ رہا ہے, جہاں ہم نے رمضان کا پورا مہینہ اتنی خوشیوں کے ساتھ مل جل کے گزارا, وہیں پہ اب کوشش کریں کہ عید کو بھی ایک مل جل کر اس خوبصورت تہوار کو مل جل کر آپ سیلیبریٹ کریں. ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں کا حصہ بنائیں جو کہ ہو سکتا ہے اس سچویشن کی وجہ سے, اس ایک جو آزمائش ہے کووڈ کی, اس کی وجہ سے عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہ کر پا رہے ہوں, تو ان کو بھی اپنی خوشیوں کا حصہ ضرور بنائیے گا. جلدی سے بڑھتے ہیں ایز یوزول ہمارے جو پینل ہے, خوبصورت سے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ جلدی سے ہم ان سے باتیں کر سکیں اور جان سکیں کہ ان کا رمضان کیسا گزرا, ان کے روزے کیسے گزرے, ان کے کام کی نوعیت کیا تھی, اور چونکہ عید کا موقع آ رہا ہے تو ان کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں اور کیا کیا انہوں نے پلانز کیے ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے جی, بڑی خوبصورت آواز کی ایک خوبصورت سا کلام آپ نے سنا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم سفیر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی خیریت سے؟ الحمدللہ جی. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاء اللہ, آپ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں. ان ایک گورنمنٹ کی جانب سے پروگرام چلا ہوا ہے کامیاب جوان کا جو پروگرام ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑے نوجوانوں کے دلوں میں ہلچل مچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یوتھ کا انہوں نے بہت سوچا. تو اس یوتھ کے پروگرام میں جو اول ہیں, جو اس پروگرام کو پورا ارینج کرتے ہیں, جو مینیج کرتے ہیں, اور CEO بھی ہیں وکاس انٹرنیشنل کے, وکاس خان صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی. وکاس صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے. آج ہمیں بہت سارے پلانز بتانے والی ہیں, کیونکہ رمضان میں تو ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب آگے اپنی صحت کو ہم نے کیسے محفوظ کرنا ہے, کیونکہ ایک دم سے جب رمضان ختم ہوتا ہے تو عید پہ ہم دبا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. روٹین چونکہ ہماری ذرا چینج ہوئی ہوتی ہے, تو زیادہ کھانا ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, یا کتنا ہمیں کھانا چاہیے, یعنی کہ ہماری صحت کے حوالے سے, ہماری ڈائٹ کے حوالے سے وہ آج ہمیں آگاہ کرنے والی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی رمیسہ باسط, آپ ڈائٹیشین ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ جی, آپ سب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. رمیسہ صاحب آپ ہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں, چونکہ رمضان کا خوبصورت مہینہ اپنے اختتام کو ہے, تو آپ کا پورا یہ رحمتوں والا مہینہ کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا. تھوڑا ہوتا ہے کہ روزے کے ساتھ آپ کی تھوڑی انرجی لیولز لو ہوئے بھی ہوتے ہیں, بٹ اسٹل اللہ میاں جب رمضان جیسا مہینہ بیچتا ہے تو پھر ہمت بھی آ جاتی ہے. بے شک, کوئی شک نہیں. اور بہت کچھ لرن کرنے کا بھی ملتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خوراک کے بغیر شاید ہم ایگزیکٹلی, بالکل, کہ ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے, ٹائم نہیں گزار سکتے. تو انسان کے اندر مجھے لگتا ہے رمضان کے بعد نا ایک عجیب سا کانفیڈنس آ جاتا ہے. ہم نے الحمدللہ روزے رکھے, ساری تراویاں پڑھ لی, 5/5 نمازیں پڑھ لی, وہ ہوتا ہے نا انسان تھوڑا زیادہ, بالکل, تو وہ ایک سیلف اچیومنٹ بھی آتی ہے کہ ہم اپنی نفس پہ کنٹرول کر سکتے, اتنے بھی کمزور نہیں ہیں. بالکل. تو اٹس ریئلی گڈ, انریچنگ, سول انریچنگ رہا. اور اچھا لگا کہ اللہ میاں نے اس سال بھی رمضان یعنی ہمیں نوازا. الحمدللہ. تو آئی ہوپ کہ عید پہ بھی مزے کریں. عید پہ بھی مزے کریں. عید پہ تو اسپیشلی خواتین بہت ہی مزے کرتی ہیں. وکاس صاحب آپ بتائیں, آپ کا رمضان کیسا گزرا تھا, جو کہ آپ کی تو بڑی ٹف روٹین تھی؟ جی بس ہمارا بیسیکلی ہمیں, میرے اسٹاف کو اور مجھے اس رمضان کا بہت انتظار ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ رمضان میں کوئی کام نہیں کرتے. ہماری کمپنی پورا مہینہ جتنا اسٹاف ہے پاکستان میں, ہمارے جتنے آفیسز ہیں, ہم لوگ رمضان کے منتھ کو کلوز رکھتے ہیں. اس رمضان میں ہم نے ایک کوئٹہ میں ایک پروگرام کیا ہے PM صاحب کا, وہ بھی بڑی مطلب مجبوراً اچانک ان کا پروگرام آ گیا. ادروائز ہم لوگ رمضان ایونٹس یا رمضان افطاری ایونٹس یہ لوگ ہم لوگ بالکل بھی نہیں کرتے. اس سے پہلے تو اللہ کا شکر تھا کہ اللہ پاک کووڈ کا ایشو آیا ہے بیچ میں, اللہ سب دعا کریں اس کو ختم کریں. آمین آمین. مسلمانوں پوری عالم کی پریشانی کو ختم کریں. اس سے پہلے رمضان ہمارا میں گزرتا تھا حرم میں. ہاں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ایک عجیب سی فیلنگز ہے پاکستان میں, کیونکہ جو وقت ہم وہاں پہ گزارتے ہیں, جو وقت آپ یہاں پہ گزارتے ہیں, تو آپ بڑا, میرے لیے اسپیشل یہ رمضان بڑا اس طرح گزرا. کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم 5/5 نمازیں پڑھ کر بڑا کانفیڈینس آپ میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مہینہ اس طرح کا گزرا. تو ہمیں اسپیشلی مجھے تو بڑا انتظار ہوتا ہے اچھا زبردست کہ رمضان سٹارٹ ہو, کہ ہم اس میں ہمارا ریسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں ہماری عبادت بھی ہوتی ہے اس میں, اور ایک عجیب سا سکون آپ کے اندر, آپ کی فیلنگس چینج ہوئی ہوتی ہیں, بالکل آپ ٹوٹلی ڈفرینٹ محسوس کرتے ہیں اس میں. بالکل جی. تو اس میں بڑے ہم لوگ
آپ کا جو جتنا 11 منتھ آپ کو پتہ ہے, آپ خود ماشاءاللہ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. ہم جو ایونٹ مینیجرس ہوتے ہیں, یہ رات کو 4 بجے ایونٹس کلوز ہو رہے ہیں, بالکل کوئی پشاور میں ٹیمز نکل رہی ہیں, اگلے دن کی پیکنگ ہو رہی ہے, بالکل انسٹالیشنز, بس بھاگ دوڑ شروع, بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. تو ہماری جو سونے کے ہاورس, نیند ہاورس ہیں, وہ بیسک میکسیمم 2 سے 3 ہاورس ہوتے ہیں. اسٹاف کی بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے. تو پھر ہم نے جب سے ماشاءاللہ ہمیں 20 ایئرس ہو گئے, جب سے ہم نے یہ پلان کیا فرسٹ ایئر سے, ہم لوگ رمضان میں کام نہیں کر رہے. رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں. رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے جو 11 منتھ کا جو ہمارے جو انویسٹمنٹ, جو پروفٹ جو بھی ہے, ہم اس 1 منتھ میں کریں. اور ہمارا اللہ پہ یقین ہے کہ وہ بہت یقین ہے, ہر مسلمان کا بھی ہونا چاہیے. الحمدللہ, بالکل, بے شک بے شک. میں جو کرتے ہیں آپ یقین کریں گے کہ اللہ پاک آفٹر عید اس کو ملٹیپلائڈ بائی 100. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے. یہ آپ کو یقین پختہ ہونا چاہیے, اور جب آپ اس یقین پہ چلتے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے رزق میں کتنی برکت کہاں سے آ جاتی ہے. لیکن صرف اور صرف سوچنے کی اور یقین رکھنے کی بات ہوتی ہے. اپنے پیارے پیارے مہمانوں سے اور بھی پیاری پیاری باتیں کریں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں حسن رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین. حسن رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یقیناً آپ پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ بڑی مزیدار باتیں ہونے والی ہیں. کام کے حوالے سے لے کر آپ کی صحت تک کی باتیں ہوں گی. لیکن ابھی چلتے ہیں ہم مریم کی جانب, اور مریم آپ سے گزارش ہے خوبصورت سا کلام بسم اللہ کیجیے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں, جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے, جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا, نبی کی آمد سے نور پھیلا, فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے, چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا, کمال آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ہم رمیسہ صاحبہ کی جانب. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پورے رمضان میں لوگوں نے, کسی نے زیادہ کھایا ہوگا, کسی نے بہت کم کھایا ہوگا, یا کسی نے ایکسٹرا ہی کھا لیا ہوگا. تو ہاسپٹل میں بھی کافی کرٹیکل سچویشن اس حوالے سے بھی نظر آتی ہے. تو اب عید کے موقع پہ, کیونکہ ایک دم سے روٹین چینج ہوگی لوگوں کی, پہلے سحری اور افطاری تک سلسلہ محدود تھا, لیکن اب وہ ایک وقت نہیں رہے گا, صبح دوپہر شام, اب 3 ٹائم کی جگہ ہو سکتا ہے 6 ٹائم کھانا شروع کر دیں. تو اس پہ صحت پہ کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے؟ کافی کچھ ویسے ریسرچز بھی کہتی ہیں کہ رمضان کے بعد اسپیشلی ایشینز میں نا TLD یعنی LDL لیول اور جو بیڈ فیٹس ہوتے ہیں نا ان کا بڑھ جاتا ہے. تو
رمضان میں بھی ہم لوگ اپنی طرف سے لمیٹیشنز میں کھا رہے ہوتے ہیں, بالکل کیونکہ ہم ویسے ایکسیس میں کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. اور میٹھی عید ہے یہ, اس کو ہم بلاتے ہیں میٹھی عید, میٹھی عید ہے, میٹھا بڑھ ہی جاتا ہے ہمارا. بالکل, میٹھا نہ ہو تو عید ہی نہیں. یا اور ویسے یہ عید الاضحیٰ سے تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے, یعنی اتنا زیادہ بری چیزیں نہیں کھاتے فیٹ کرنے والی. لیکن یہی ہے کہ ہیلدی سبسٹیٹیوٹس کی طرف جائیں. اگر آپ سوئیاں بنا رہی ہیں, اس میں بجائے اس کے کہ آپ آرٹیفیشیل وائٹ چینی ڈالیں, جس کو ہم وائٹ پوائزن بھی کہتے ہیں, اس سے اچھا کہ آپ گڑ کی سائڈ پہ جائیں, یا پھر زیادہ جو یہ ڈیٹس وغیرہ ہیں ان کی اماؤنٹ زیادہ کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہیلدی بھی ہوگی, میٹھی بھی ہوگی. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے آج کل ہم لوگوں کی ویسے فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہو چکی ہے. بالکل. تو یہ بھی کریں کہ اگر آپ کھا بھی رہے ہیں تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں ساتھ ساتھ تھوڑا, یعنی اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی سیڑھیاں چڑھ لیں. اگر آپ کے گھر میں تو سیڑھیاں ہوتی ہیں. بالکل. یا تو کوئی نہ کوئی ایروبکس کی ایکسرسائز کر لیں. اگر وہ نہیں ہو سکتا, یعنی ایکٹیو بھی رہیں, تو دیٹ کہ آپ برن بھی کریں اور آپ نے کھانا تو میٹھا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے. اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ پورشن کنٹرول کریں. ٹھیک ہو گیا. کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں تھوڑی تھوڑی اماؤنٹس میں کھائیں, کہ اگر آپ نے میٹھا کھانا ہے تو اتنے ایک دم سے بس, تو اس چیز پہ بھی تھوڑا کنٹرول رکھیں. کھائیں ضرور, فیسٹیولز ہوتے ہی اتنی ہیں. عید تو ہے ہی ہمارے, یعنی سیلیبریشن ہے. بالکل. رمضان کے بعد عید ہی ہوتی ہے جو آپ کی جو باڈی میں کمزوری ہو جاتی ہے. بالکل. بڑا انتظار ہوتا ہے یہ آخری روزے میں کہ اب بس عید ہم نے منانی, چیزیں کھائیں گے. تو کھائیں, فیسٹیولز ہوتے ہی سیلیبریشن کے لیے, اور فیسٹیول ہوتے ہی فوڈ سے یعنی ریلیٹڈ ہے. فوڈ از ویری امپورٹنٹ. کوئی سیلیبریشن ہو, ڈیتھ بھی ہو, یعنی ہم اگر وہ کرنا ہو تو فوڈ از پارٹ آف لائف. بالکل ایسے. تو آپ کھانے کو اسی طرح لیں جیسے ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کلچرلی, لیکن اسی طرح پورشن کنٹرول کریں, ہیلدی سبسٹیٹیوٹس کی طرف جائیں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں, اور خوش رہیں, لوگوں سے ملیں, ہنسیں. یعنی اس سے اسٹریس لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے. بالکل. تو عید کووڈ کے دنوں میں ایک اچھا انڈیکیشن, بالکل ایک اچھا تہوار ہے. بالکل. تھوڑا سیلیبریٹ کریں, خوشی کا موقع. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید پہ آپ ایس او پیز نہ فالو کریں. نہیں, ایس او پیز لازمی فالو کرنے. ایس او پیز بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح ان 4-5 چیزوں کا خیال کریں, ہائیڈریٹ کریں اپنی باڈی کو. تو فروٹس زیادہ لیں, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی میل لیں تو اس سے پہلے فروٹس یا ویجیٹیبلس لے لیں تاکہ آپ اوور ایٹ نہ کریں. تو اس طرح کی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عید بھی بڑی ہیلدی گزرے گی اور سیلیبریٹ بھی کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا. بالکل. آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, آپ کی عید بھی بہت اچھی گزرے گی, آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے. اور کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کی صحت ہوگی تو آپ آگے چل سکیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ بس اب رمضان گزر گئے, ہم نے تو اب اتنا دبا کے کھانا ہے, جیسے پیٹ آپ کا نہیں ہوگا پڑوسیوں کا ہوگا, تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کھائیں, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں, پورشن میں کھائیں, ساتھ میں ہاں ایگزیکٹلی, اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ساتھ لازمی رکھیں. اچھا, اس میں بچوں کی ڈائٹ کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. مطلب پیرنٹس اتنا انوالو ہو جاتے ہیں اپنی چیزوں میں کہ بچوں کو بالکل بھول جاتے ہیں. بچے آپ کو پتہ ہے آپ کی ایجوکیٹ کریں بچوں کو, بٹ زیادہ بہتر ہے آپ ان کے لیے ایگزامپل بنیں. ہاں بالکل ایسے, وہ تو آپ فالو کریں گے نا آپ کو. آپ کو جب ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہوں گے, بچے آپ سے پوچھیں گے مما آپ یہ کھا رہی ہیں یا بابا آپ یہ کھا رہے ہیں, تو کیوں کھا رہے ہیں, یہ چیز کیوں اچھی ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کے جو کانسیپٹ بلڈ ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کی وجہ سے. بالکل ایسے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی سے بھی جو ایڈز ہوتی ہیں ان سے بھی سیکھتے ہیں. آج کل تو بچے ماں باپ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے. ہاں, لیکن اسٹل اگر ماں باپ ان چیزوں کو, کہ ہم ایڈز بھی دیکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اتنا گلوریفائی نہیں کرتے. پیرنٹس اگر یہ ایگزامپل بھی بچوں کے سامنے رکھیں گے تو بچے آٹومیٹیکلی لرن کرتے ہیں, ان کے اندر انیٹ ہے کہ وہ کاپی کرتے ہیں. بالکل. بچوں کو اگر آپ وہ بہت جلدی کاپی کرتے ہیں, یا تو آپ ان کے سامنے ایگزامپل بنے تاکہ وہ آپ کو کاپی کریں. جب پیرنٹس ہیلدی کھاتے ہوتے ہیں تو بچوں کے کانسیپٹ کھانے کے بارے میں خود ہی بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو ان کو پھر جو جس کریکٹر سے, کارٹون کریکٹر سے یا کسی ایک فگر سے وہ بچے امپریسڈ ہیں, تو اس سے بھی ایسوسیٹ کریں ان ہیلدی چیزوں کو جو آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی اس میں آئے. تو بچے بڑے اسمارٹ ہیں, دے انڈرسٹینڈ, دے فالو. اگر بہت جلدی آپ سیٹسفائی کر دیں گے لاجیکلی تو بچے فالو کرتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو, یعنی غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. بچوں کو چیزیں سمجھائیں اور ایسی سمجھائیں جو ان کے لیے فائدے مند ہوں, اور آپ ان کے رول ماڈل بنیں تاکہ وہ آپ کی چیزوں کو, آپ کے کھانے پینے کو, آپ کی روٹین کو فالو کرتے جائیں. آپ کو ان کو ڈانٹنا نہ پڑ جائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. وہ تو آپ کو دیکھ کے فالو کریں گے جو چیزیں آپ کر رہے ہوں گے. وقاص صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں.
फैमिली के साथ डेफिनेटली टाइम आपका बहुत ज़बरदस्त गुजरा, तो अब ईद के मौके पे आपकी क्या तैयारियां हैं, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं या कुछ प्लान्स हैं? एक्चुअली ऐसा होता है हम लोगों की इवेंट्स माशाल्लाह ईद के 1-2 महीने पहले ही लॉक हो जाते हैं। ओह माशाल्लाह। और मेरी थोड़ी सी चेंज होती है क्योंकि जो जो रमज़ान ख़त्म हो रहा होता है तो इंसान का आपका दिल छोटा हो होता है कि आप क्योंकि एक आप बरकत महीने से जा रहे हैं, शुरू में खुद ही सारा बता दिया, क्या पता अगले रमज़ान में, ये नहीं पता हम ईद पे भी हैं या नहीं, बिल्कुल हमें तो पल भर का नहीं पता। स्पेशल जो सिचुएशन आजकल बन गई बिल्कुल इसमें कवर्ड में कुछ एकदम से अटैक हो जाता है। एग्जैक्टली सडन। हाँ, हमारा थोड़ा सा ये होता है कि मेरी ईद में थोड़ा सा स्पेशली जब ये 29वीं रमज़ान, तो ये बड़ा एक अजीब सा टाइम, बड़ा मुश्किल सा टाइम गुजरता है कि ईद आ रही है, खुशी की बात है, हम पूरा महीने इबादत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नमाज मिस नहीं करते, पूरी इबादत करते हैं। और स्पेशली हमारे जो गाँव वाला घर है बिलोंग टू मानसरा, तो मेरे घर में माशाल्लाह तरावीज़ होती हैं और हफ्ते कुरान होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मजहबी घराने से हैं माशाल्लाह। तो हम लोग वहाँ से हम ईद के तीसरे दिन से ही वही हमारी इवेंट्स वो लाइव वो शो शुरू होते हैं, रूटीन पे आ जाते हैं क्योंकि अभी कवर्ड है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, SOPs को फॉलो करना है हमारे। मैं आपके चैनल के तवसत से एक बात करूँ, अगर अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी यूँ ही रखें, जिस तरह से गवर्नमेंट अच्छे इकदाम कर रही है, जिस तरह के शुरू में थे, शुरू में बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान को सराहा, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान हमारा एक इतना अच्छा एक अमीर मुल्क नहीं है, बिल्कुल उसके बावजूद इसको इतनी बड़ी राय मिली कि लोगों ने पॉलिसीज पर आए, बिल्कुल अभी क्या करना है, अभी मुझे कवर्ड माशाल्लाह अभी तक नहीं हुआ, अच्छा माशाल्लाह को अभी तक नहीं हुआ माशाल्लाह, जबकि आपकी गैदरिंग ज़्यादा ये चीज़ें रही, जो लोग विद 70 किया था 10 डेज का इवेंट था, आपको पता है 10 डेज में म्यूजिकल कंसर्ट्स भी होते हैं, बिल्कुल, और बहुत रश था वहाँ पे, मगर हम अभी तक अल्लाह ने हमें अभी तक बचा रखे, माशाल्लाह वाला आप बचाए रखे। आप मास्क यूज़ करें, आप सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस रखें, जो काम है जैसे भी हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, हम भी एक जगह पे लोग बैठे हैं मगर एक डिस्टेंस के साथ, बिल्कुल उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर हमारी थोड़ी सी ईद ये समझें कि हम मेरी ईद थोड़ी सी बोर इसलिए होती है कि अच्छी इसलिए होती है कि मेरी ईद मेरी माँ के साथ माशाल्लाह अच्छी इसलिए होती है कि मैं जाता हूँ अपने गांव जाता हूँ, पीछे ईद वाले दिन, ईद से एक दिन पहले 2 दिन पहले जाते हैं, सही हम वहाँ पर ख़त्म कुरान में शरीक होते हैं और अपनी वालदा के साथ और पूरी फैमिली, हम 5 भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो हम लोग वहाँ पर ईद गुजारते हैं, मगर उसके बाद अब वही लाइफ दोबारा, वही सिलसिला दोबारा, वही सिलसिला। ईद मेरे साथ सब लोगों की, आप सबकी बहुत अच्छी होगी कि 5-6 दिन का लॉकडाउन एग्जैक्टली, इस दफ़ा तो सबकी बड़ी अच्छी है, जा सकते हैं। हाँ, इस दफ़ा ईद फैमिली में छुट्टियाँ ज़्यादा मिल गई ना जी, जितनी भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, हर 10 मिनट ये बना के ले आए, एग्जैक्टली ये बात है कि जहाँ हम ईद को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं और SOPs को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, वहाँ ये कि हमारी माएँ बहनें उनको थोड़ा सा मुश्किलात होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मिल गई थी उनको, साथ जो मर्द हजरात थे काम करने वाले या जो भी ख़वातीन थी जो ऑफिस जॉब करती थी, तो सब के सब घर आ गए, जो किसी अदर सिटी में थे वो भी वापस अपने अपने घरों में पहुंच गए। तो कोई बात नहीं, ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फैमिली एक बड़ी खूबसूरत सी नेमत है अल्लाह पाक की दी हुई, तो जहां आप अपनी ज़िंदगी के इतने मसलों में उलझे हुए होते हैं, इतने कामों में, क्योंकि ये दुनियावी काम है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, तो रिश्तों के साथ भी, रिश्तों को भी टाइम देना चाहिए, उनको भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ आपकी ज़िंदगी में रौनक है और उन्हीं के साथ आपका जितना भी बिजनेस होगा ना, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा जब आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ होती है, फैमिली की रौनकें आपके साथ होती हैं। इस खूबसूरत से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन।
रमज़ान में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जहाँ कैजुअल बातें चल रही हैं वहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी इसमें हैं, बहुत कुछ सीखने का भी इसमें आपको मिल सकता है अगर आप फोकस करके इस प्रोग्राम को देखें तो। क्योंकि हमारे जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट ही आप लोगों को बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात हैं, कोई हर्डल्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आप उन मेहमानों की बातों को, उनके तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तमाम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। कोविड के एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे ऊपर, इम्यूनिटी का भी मसला है, तो इससे रिलेटेड मतलब हमारी सेहत हम कैसे उसको बरकरार रख सकते हैं, फरमाइएगा। तो वैसे तो आम ज़िंदगी में भी आपका ना अपनी डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है, डेफिनेटली। बट सिंस हम लोग अभी इतने बड़े पेंडेमिक के साथ पूरी दुनिया में लोगों की हेल्थ के ऊपर, लाइफ के ऊपर वो हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं उसका ख्याल रखें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यानी होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें सिर्फ आपकी खुराक नहीं होती, ओवरऑल वेल बीइंग होती है। सही। तो उसका ख्याल रखना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना भी स्ट्रेस दें उतना कम है। तो मैं यहाँ पहले तो बताना चाहूँगी कि कुछ 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं, जिनका अगर आप ख्याल रखें ख़ास तौर पर इन दिनों में बिकॉज ऑफ कोविड, SOPs तो सबसे पहले आते हैं। डेफिनेटली। जब हेल्थ की बारी आती है, आपने घर पे रहना है, तो आपने इन 4 चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, वो 4 चीज़ें कौन सी? 4 पिलर ऑफ हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे पहले खाना। ठीक है, योर फूड, आपका खाना आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर भी कर सकता है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके की डाइट लेते हैं, किस तरीके से अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हैं। अपने खाने के बारे में, अपनी डाइट के बारे में आपका कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। सही। सेकेंड पिलर इज़ स्लीप साइकिल। ओके। आपका सोना कितना ज़रूरी है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है। रमज़ान में ये बड़ी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और नॉर्मली भी हमारे जो यंगस्टर हैं उनकी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब है। हाँ, तो अपने सोने के साइकिल को बहुत इम्पोर्टेंस दें। पहले तो हम इस चीज़ को ना बुरा समझते थे कि जो ज़्यादा सोते हैं लोग। अच्छा, और ये भी माज़रत आपकी बात काट रही हूँ कि अगर हम जल्दी सो जाए ना, लाइक 9-10 बजे या 11, कहते हैं ये तुम जल्दी क्यों सो जाते हो, लाइक उसको ना एक बड़े अजीब वे में लिया जाता है। हाँ, बट स्टिल अब रिसर्च कहती है कि अगर आप 7 से 8 अच्छी नींद करें सोएं तो आपका इम्यूनिटी बेहतर होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी बॉडी रीजनरेट करती है सेल्स को। तो सोना बहुत ज़रूरी है। और आजकल वैसे भी इंसोम्निया जैसी चीज़ें जो लोगों को नींद नहीं आती पूरी रात, बहुत कॉमन है डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो आपने अपनी स्लीप साइकिल्स को मैनेज करना है। सही। सेकंड, पैनिक नहीं करना। ठीक है, ये तो घबराना नहीं। अच्छा, जो एक्सरसाइज है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो जैसे हम पहले भी कहते हैं कि आपने फिजिकली एक्टिविटी, बिल्कुल। बट इसका जो एक रिलेशन हेल्थ की जब बात आती है ना, तो आपका हैप्पी होना, स्ट्रेस कम करना, जैसे अभी घबराना नहीं, तो उसके लिए हमारे सेरोटोनिन और अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स का प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। तो जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई हुई है, आप बाहर नहीं जा रहे, तो आपके लिए अच्छी न्यूज नहीं आ रही टीवी पे, खुश होना मुश्किल हो जाता है। तो आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपको खुश रखते हैं। तो आपने कोशिश करनी है अपनी एक्सरसाइज अच्छी से करनी है, ताकि ये ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच में आपकी हेल्थ बेहतर हो सके। जबरदस्त। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट इज इमोशनल वेलबींग, कि आपने अपने आप को इमोशनल, जिसको हम मेंटल हेल्थ करते हैं, हमारे दिमाग में अल्लाह मियां ने इतनी ज़्यादा सलाहियतें रखी हैं कि आपकी एक एक चीज़ की, आपके ऊपर मेडिसिन भी, आपके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट कैसे असर करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड। बिल्कुल। प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो इसी तरह हम लोग आपने ये कोशिश करनी है कि आपने खुश रहना है। हमें पता है सिचुएशन इतनी हैप्पी नहीं है, बट स्ट्रेस लेने से आपकी या पैनिक करने से सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाएगी। बिल्कुल, इट्स बेटर टू बी हैप्पी, टाइम स्पेंड करें, ईद है, फैमिली वालों के साथ अच्छा सोचें, अच्छी बातें करें, अच्छी जगहों पे जाएं, जगहों पे ना जाए, SOPs को फॉलो करके अच्छी जगहों पे चले जाएं, कनेक्ट करें अपने फ्रेंड्स से जो बाहर हैं, उनसे बात करें, थोड़ा बहुत हंसें भी सही। जब हम देखते हैं ना लॉफ्टर थेरेपीज होती हैं, बाहर जाके रोज सुबह लोग हंसते हैं ग्रुप एक्टिविटीज में,
تو ہنسنے کا بڑا پازیٹیو وہ آتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ آکسیجن انہیل کرتے ہیں. تو اسی طرح کر لیں, مارننگ میں آپ تھوڑا ایکسرسائز کریں, لاف تھراپی کریں, تو جس سے آپ کی ایموشنل ویل بینگ بھی بہتر ہوگی. زبردست. تو جب یہ 4 چیزیں آپ ان دنوں میں اسپیشلی فالو کریں گے, 4 پلرز آف ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں گی, تو انشاءاللہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی. انشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی, آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی, ڈپریشن بھی نہیں ہوگا. جو ہم اپنی امیونٹی ویک ہونے کی ٹینشن لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی امیونٹی بھی اسٹرانگ رہے گی, کمزور نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں آپ کا میسج چاہیے ہماری یوتھ کے لیے. یوتھ کے لیے ہاں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور اگر کوئی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو گیا, آپ کی عید سے ریلیٹڈ ہو گیا, کسی سے بھی ریلیٹڈ آپ کا میسج چاہیے ہمیں. بس آئی وانٹ کہ لوگ یوتھ کو پازیٹیو ہونا چاہیے, ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے, اور دوسرا اللہ میاں سے کنیکٹ رہیں, اللہ میاں پہ ٹرسٹ کریں, اور اللہ میاں کا گریٹیٹیوڈ یعنی گریٹیٹیوڈ کو پارٹ بنا لیں. بالکل بالکل. کوشش کریں نیگیٹو پوائنٹس کو مت سوچا کریں, پازیٹیوٹی کی طرف. ایگزیکٹلی. اور جتنا پازیٹیو رہیں گے آپ کی لائف میں, اتنا ہی اچھی اچھی چیزیں ہوتی جائیں گی. وقار صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, آپ ملک کے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ ان کو ان کے بزنس میں بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کو کاروبار ڈیولپ کر کے دیتے ہیں. اس سلسلے میں بتائیے گا ہمیں. سب سے پہلے تو محنت ایک شرط ہے اللہ پاک نے رکھی کہ آپ محنت کریں گے تو بالکل کوئی شک نہیں. بالکل. غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں, غریب مرنا گناہ ہے. میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں. 2001 میں جب اسلام آباد آیا تھا تو میں میری یہ بک لکھ رہا ہوں, بیک اسٹیج میں سب سے بات بھی کر رہا تھا. 1 روپے سے 1 ارب تک کا سفر ایک بک میں لکھ رہا ہوں کہ اس سفر تک ہم نے کس طرح کر. تو جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, جب آپ ایک کامل ایمان رکھتے ہیں, لیکن اللہ نے اس میں پارے میں آئی تھنک 26 میں پارے میں اس دن تراویح کے بعد ہی مولانا صاحب کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں سن رہا تھا. جب میرا ایمان ان باتوں سے ایسا ہو گیا, بالکل چپک گیا, جوڑ گیا, اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہی, جو تھوڑی بہت ہم میں ہوتی بھی ہے. اللہ نے کہا ایک انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ لیا گیا, اس کی تخلیق سے پہلے اس کا جینا مرنا لکھ لیا گیا, اس کی تخلیق سے پہلے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کو ادھورا پیدا کیا جائے یا اس کو کمپلیٹ پیدا کیا. جب فیصلہ اللہ نے کر لیا ہوا, تو ہم لوگ کیوں پھر کس چیز کی پریشانی لیں, کس چیز کی ٹینشن لیں. ٹھیک ہے, جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو ڈفرینٹ میرے پورے پاکستان میں شاگرد ماشاء اللہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ لوگوں کو سپورٹ کیا, اور اللہ نے رزق کے ساتھ رزق چھوڑا. میری والدہ مجھے کہتی تھی اکثر کہ بیٹا وہ فلاں بندہ, میں اکثر فون پہ تھوڑا ہائپر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ اس کو کرتے ہیں, کیا پتہ اس کا رزق آپ کے ساتھ بالکل نہیں سمجھ آتی. مگر ابھی ہمیں وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی جو ہم لوگوں میں ہم نے اپنے گروپس بنائے ہیں تو اللہ نے ہمارے بزنس کو مزید ماشاءاللہ. دوسری بات یہ اسپیشلی میں یوتھ کو اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں جی جی کہ بالکل فیڈ اپ نہ ہو, بالکل ہمت نہ ہارے. یہ جو آپ کے پیسے اس وقت کہیں بند ہوئے ہیں نا, یہ کسی جگہ جمع ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ جو بزنس ہے نا, یہ کسی اور جگہ پہ بھی آگے ایڈ آن ہو رہا ہے. بالکل اس چیز سے نہ گھبرائیں ذرا بھی. اور باقی آن لائن بزنس, ہم ابھی آن لائن ایونٹس اتنے زیادہ بالکل یہ ہمیں اتنی زیادہ آفر ہے. ہم تو رمضان میں نے کام نے سیل کیا تو ہم لوگ کام نہیں کرتے, ادروائز یہ بھی رمضان سے پہلے بھی ہم نے ایونٹ کیا, اور رمضان کے بعد بھی ہمارے ایونٹس ہیں, انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں الحمدللہ, ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ کام کریں گے. تو تیسرا میسج یہ ہے کہ یہ عید اپنی ماؤں کے ساتھ گزاریں, بالکل ان کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. ٹھیک ہے, اور کیوں کہ اکثر عید ہم دوستوں کے ساتھ نکل جاتے, ہوتا ہی ہے ہم پورے مہینے میں اتنے پیسے ہوئے ہوتے ہیں کہ نمازیں سجدے وہ سب کچھ اور ہوتا ہے, مگر ہم لوگ عید آ گئی تو چل رہے ہیں. SOPs کو فالو کریں, خدا را اپنے گھروں میں رہیں, اور جیسے ہماری گورنمنٹ ہم لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہی ہے اس کو فالو کریں. بالکل, اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, بالکل کوئی شک نہیں. اگر یہ اللہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو سلامت رکھے, کیونکہ آخری رمضان ہے, اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرے. آمین. اور ہمیں میں وش بھی ہوں, آپ بھی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ بھی ہوں, ہم اگلے رمضان کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ. آمین آمین آمین. اور اس کو اس طرح رکھیں. باقی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ریپیٹ کیا گھبرانے والے لفظ کو, میں وش نے بھی گھبرانا نہیں, بالکل نہ گھبرائیں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم پہلے بھی ہم مسلمان ہیں,
ہم ایک مضبوط قوم ہے, الحمدللہ, بالکل کامیاب انشاءاللہ. اور جہاں تک بزنس کی بات ہے تو کسی بھی آپ اس کے بعد آپ دیکھیں حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, بالکل مشکل حالات تو آتے رہتے ہیں. ہم لوگوں نے 6 منتھ, کیونکہ ہمارا اگر پریشان ہو تو ہم لوگ ہوں کہ ہم لوگوں کے ایونٹ کا بزنس ہے, ہم لوگ تو بالکل اسٹرک ہو جاتے ہیں, بالکل ایسے. مگر آپ یقین کریں ہم لوگوں نے کبھی بھی ہم گورنمنٹ کے فرنٹ پہ یا کسی بھی ادارے کے اس پہ کہ ہم لوگ پروٹیسٹ نہیں کیا. ہمیں جب بھی کال آتی ہے کہ نہیں, ہم بلکہ گروپس میں ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپ میں ایونٹس مینیجرس کے اپنے پیج پہ لگا لیتے ہیں کہ پلیز SOPs فالو کریں. دیکھیں آپ کا ڈاکٹر صاحبہ آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گی, زندہ رہنا بہت ضروری ہے. بالکل, جیسے میں نے کہا نا کہ جان ہے تو جہان ہوگا بھائی. اوپر ہے, زمین کے اوپر بھی رہنا بہت ضروری, بالکل ہے. تو اب جیسے بھی آپ سانس تو لے رہے ہیں, بالکل کام تو چل رہا ہے نا, چلیں گے پھر تو یہ کام نہیں ہوگا. بالکل, لہٰذا اس لیے آپ اس عید کو اپنے گھر میں گزاریں, اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتنے دن جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے لڑائی جھگڑا کوئی نہیں بھائی, جہاں پیار ہوتا ہے وہاں تکرار تو ہوتا رہتا ہے. تو آپ ذہنی طور پر تیار ہو کے جائیں اپنے گھر, جیسے میں اپنا بھی مائنڈ بنا کے جا رہا ہوں. تو تھینک یو سو مچ وقاص صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور یقیناً بہت ہی زبردست باتیں رہیں اپنے مہمانوں سے, اور SOPs کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے وقاص صاحب نے کہا زمین کے اوپر رہنا بہت ضروری ہے, دنیا میں سانس لینا بہت ضروری ہے, باقی کام ملنا جلنا تو چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر آپ ایک دم سے پینک ہو کے آپ باہر نکلیں گے کہ نہیں ہمیں تو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا, خدا نہ خواستہ آپ اس کووڈ کا شکار ہو جائیں, جیسے کہ ابھی بہت ساری ایسی نیوز بھی سننے کو ملی کہ بندہ بالکل ٹھیک تھا اور سڈن اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کووڈ کی وجہ سے. تو اگر اللہ نہ کرے آپ اس کووڈ کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کا وہ گھومنا پھرنا کس کام کا رہے گا, جب آپ اس خوبصورت سی جو اللہ کی نعمت دی ہوئی آپ کی ایک جان ہے, آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ گھر میں ہی رہیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں. فیملی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے آپ کے لیے, فیملی سے بڑھ کے آپ کو کون خوشی دے سکتا ہے, فیملی سے بڑھ کے انٹرٹین کرنے والا کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. وقتی آپ کو کوئی خوشی دے دے گا, لیکن ایک دلی جو خوشی آپ کو اور سکون ملے گا وہ آپ کو آپ کی فیملی سے ہی ملے گا, آپ کے گھر میں ہی ملے گا. تو اس لیے خدا را آپ گھر میں رہیں, اپنی فیملی کے ساتھ خوشیاں منائیں. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی فیملی ہے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے عید سیلیبریٹ نہ کی ہو, تو ان لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی عید کی خوشیوں کو, ان کے عید کے رنگوں کو دوبالا کریں. افطار کا ٹائم ہے. ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو اور میرے تمام گیسٹ کو اپنی اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو تندرستی دے, اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کرے, اللہ پاک ہمیں آنے والے رمضان میں بھی یہ خوبصورت سے جو رمضان ہے اس کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوں. ابھی دیجیے اپنی میزبان مہوش چودھری کو اجازت, لیکن جانے سے پہلے ہم سنیں گے مریم سے خوبصورت سا اختتامی کلام. بسم اللہ کیجیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ.